عقل تیری متاع زیست، عشق ہے سر کائنات، پیکر خاک خوش بیا عین سوئے عالم جہات، زارا و ماہ و مشتری تجھ سے رقیب یک دیگر، تیری نگاہ کے لیے کشمکش تجلیات، جلوے ہیں راہ دوست میں تازہ بتازہ نو بنو، صاحب شوق کو نہیں راز پرانے کلیات، صدق و صفا ہے زندگی نشو نما ہے زندگی، کر تگ و تاز تا ابد ملک خدا ہے زندگی۔ نغمہ انجم، ستاروں کا گیت۔ تیری عقل زندگی کا حاصل ہے اور تیرا عشق کائنات کا راز ہے۔ اے مٹی کے پیکر انسان، یعنی اے خاکی انسان اقبال، تو اس عالم جہاد سے اس طرح خوشی خوشی آ، اس طرف آنا تجھے مبارک ہو۔ گویا تیرا ہماری طرف آنا تجھے مبارک ہو۔ زہرہ اور چاند اور مشتری تیری وجہ سے ایک دوسرے کے رقیب بن گئے ہیں۔ تیری ایک نگاہ کی خاطر جہان تجلیات میں کھینچا تانی پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی ماہ و مشتری وغیرہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ تو اس کی طرف آئے اور خدا کی تجلیوں کو جہاں تجھے منور کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ دوست، حقیقی کی راہ میں نت نئے اور تازہ جلوے ہیں۔ جب کوئی صاحب شوق اور آرزو والا ہے، وہ کلیات ہی کو دل نہیں دیتا یا اس سے ہی دل نہیں لگاتا، بلکہ جزیات کے نظارے میں بھی اس کے لیے دلکشی ہوتی ہے۔ اس لیے تو ہر اس تجلی چاند ستارے کا بھی نظارہ کر جو کل محبوب حقیقی کے جلووں کا جز ہے۔ چوتھے شعر میں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی صدق و صفا کا نام ہے، زندگی نشو و نما کا نام ہے۔ تو ازل سے ابد تک گھوڑا دوڑا، زندگی تیرے خدا کا ملک ہے۔ گویا زندگی میں صدق و صفا پیدا کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد و عمل ضروری ہے، تاکہ انسان صاحب بقا بن جاتا اور ازل سے ابد تک کا زمانہ اس کی تسخیر میں آ جاتا۔ پیکر خاکی کہتے ہیں، اے مٹی کے جسم یعنی انسان، خوش بیا خوشی خوشی آ، عالم جہاد اطراف کا جہاں یہ دنیا۔ زہرہ، اسے ناہید بھی کہا جاتا ہے، یہ ستارہ تیسرے آسمان پر ہے۔ مشتری، ستارہ جو نظام شمسی میں سب سے بڑا ستارہ ہے، روشنی میں زہرہ کے بعد دوسرے درجے پہ ہے۔ یہ 12 سال میں سورج کے گرد ایک دورہ مکمل کرتا ہے، چھٹے آسمان پہ ہے۔ اسے قاضی فلک بھی کہتے ہیں۔